دیا نیچے، لاکھ لاکھ روپیہ مانگتے ہیں. کون سے دین کا کام کیا لاکھ لاکھ روپے مانگتے؟ شرم نہیں آتی؟ جب میرے آقا بدر کی طرف جائیں سواری نہ ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو اوپر بیٹھ کے آگے سے مہار پکڑ لیں، اور تم دین کی خاطر لاکھ روپے مانگتے ہو، پھر کہتے ہو ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بھلے کروڑوں روپے دے دیں، لیکن دیندار کا حق نہیں ہے کسی کو تنگ کرے، کسی کو یہ کہے. اور نہیں ہے تو نہ سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے توفیق دے میں خود جایا کروں، جو بھی مجھے بلائے میں خود جایا کروں. ادھر سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہو، کتنے نوکر رکھ سکتے تھے، کتنے پیسے لے سکتے تھے. امیر المومنین رضی اللہ تعالی آپ جا رہے ہیں بیت المقدس، ہماری پہلی بیت المقدس کی فتح اس لیے ہوئی کہ انصاف تھا، عدل تھا، آقا کریم کی سنت تھی. جب قریب گئے بیت المقدس کے تو باری سیدنا فاروق اعظم کی آ گئی، اونٹ کی نکیل کو پکڑا. غلام نے کہا، نوکر نے کہا جو ساتھ تھا، انہوں نے کہا حضور ان سامنے آ گئے نے، کوئی گل نہیں، ایک واری مینو دے دیو، ایک واری چوکھی بھی ہوگی تو خیر ہے، کوئی گل نہیں، پیچھے باری باری چردے رہتے آیا تو خیر ہے، ایک باری میری مجھے دے دیں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا نہیں، بدر میں میرے محبوب نے ایسے نہیں کیا، ہم نوکر بھی ایسا نہیں کریں. بیت المقدس پہ کھڑے ہوئے وہ پادری، انہوں نے دور سے دیکھا، انہوں نے کہا یہ نیچے کون ہے، اوپر کون ہے؟ انہوں نے کہا اوپر غلام ہے، نیچے کون ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دو، چابیاں ان کو دے دو. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے دین اس کو کہتے ہیں، ہم نے ان کا خلیفہ ایسا آئے گا. میرے بھائیوں، ہر شخص پیسے میں گرفتار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کس پہ کون عمل کرنا ہے؟ جی چاہ تو کر لیا، جی چاہ تو نہ کیا. یہ کوئی کلمہ تو نہ پڑا. جی صرف مصطفیٰ کے لیے ہے، چاہت صرف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ کی اتباع میں ہے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی جو یہاں سمجھنے گلے میں قلادہ ہے، اس کی رسی اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا. اٹھنا بھی ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، کھانا ایسے ہے، پینا ایسے ہے. جہاں معذور ہو گئے وہاں معافی ہے، جہاں مسئلہ بن گیا وہاں معافی ہے، جہاں زور لگایا طاقت نہ چلی وہاں معافی ہے. جہاں تک اللہ نے آپ کو اور مجھے طاقت دی ہے پھر نہیں. آئیں ذرا میں ایک حدیث، کیونکہ ہمارا موضوع جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو میں اس لیے آپ کو اسی موضوع کے مطابق یہ حدیث پاک بھی سنا دیتا ہوں. اور جانور کے علاوہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جانوروں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیزیں بھی پیار کرتی تھیں جن میں جان نہیں ہے، جن میں جان نہیں ہے، جن میں حیات نہیں ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر عمر روایت کرتے ہیں، اس کو ابو نعیم نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل النبی حائطا للانصار، انصار کے پاس حضور تشریف لے گئے. ومعه ابو بکر و عمر و رجال من الانصار، ابو بکر عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب انصار صحابہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے. اور فی الحائط غنم، دیوار کے اندر جب تشریف لے گئے تو اندر بکری تھی. فسجدت له، اس نے حضور کو دیکھتے ہوئے دوڑتی ہوئی اور اس نے سر جھکا دیا قدموں. جیسے نبی کے لیے بکریاں سجدہ کریں، وہ دین کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے اور ہم پیسے کے بغیر نہ آئیں، اور ہم دکان نہ چھوڑیں، ہم کھیت کھلیان نہ چھوڑیں، ہماری موٹر سائیکل روڈ پہ نہ رک سکے، ہم جاتے ہوئے نمازیں قضا کر دیں، اور ہم پھر بھی عاشق ہیں بھائی، عشق میں کمی نہیں آئے گی، عشق ہمارا برقرار ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ہے. ایک نیا ڈھکوسلا چلایا گیا ہے، ہر شخص کہتا ہے میں عاشق ہوں. اللہ کا حضور کی شفاعت مانگے، حضور کی اتباع مانگے، ہاں ضرور حضور کا عشق مانگے، لیکن دعا کریں اللہ اس کا میں نصیب فرما. ہاں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جہان سے بندے کو الگ کر دیتی ہے، یہ جہان سے الگ کر دیتی ہے. بندہ امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، 36 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو، تو قمیص پر 37 پیمد لگے ہوتے ہیں. یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ فطرتاً تو ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے تکلف میں ذوق سے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بندہ خلیفہ ہو کر فوت ہو جائے پھر لوگوں کو کہے یار میں مقروض ہاں، لہذا کفن دے پیسے میں ضائع نہ کرنا کہ میں غریب ہاں، جنہیں میں کپڑے پہنے نہ انہوں اے کپڑے جو میں کفرا کے دفرا دینا. ان کا نام صدیق اکبر ہے، ان کا نام تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. یہ ذوق اور عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. تکلفاً انسان ایسا نہیں کرتا، تکلف بوجھ بن جاتا ہے، تکلف بوجھ ہوتا ہے. ذوقی بنے، تکلفی نہیں. حضور سے والہانہ پیار کریں، ذوق میں آ جائے کہ حضور کی بات اچھی لگے. ذوقن بندہ اچھا ہو جائے، اس کو اس کہتے ہیں ذوقن، بوجھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر یا رسول اللہ انا نحن احق بالسجود لک من هذا الغنم. سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر سجدے کی اجازت بکری کو ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں. یعنی یہ سوچیں ذرا، ہر بات حضور کی مانی،
اور ہر بات پر جان قربان کی، اور حضور نے منع فرما دیا، سجدے تک تیار ہو گئے، کیسا معبود، لیکن حضور نے منع فرما دیا۔ صحابہ سجدے تک تیار ہو گئے، اتنا عشق کیا مصطفیٰ سے، اتنا پیار کیا، یا رسول اللہ میں اجازت دے، حضور نے فرمایا انہو لا ينبغی ان یسجد احد لاحد، میرے آقا نے فرمایا نا کسی کے لیے کوئی سجدہ نہیں ہے، ہاں نا ساری زندگی ہے مولوی پیر نات خاں کہندے سانو سجدہ کرو تے بخشے جاؤ گے، جی میں کہندے ہاں جی ساری زندگی یہی ہوتا، قربان جائیں مصطفیٰ کی سیرت طیبہ پر۔ میرے آقا نے یہ جائز تھا حضور کے لیے، حضور نے خود منع فرمایا، قرآن میں منع نہیں ہے، یہ حضور نے اپنی شریعت میں خود منع کیا، نہ رب نے منع کیا ہے، یہ حضور نے خود کیا ہے۔ حضور کو اللہ کی توحید خالص اتنا چاہیے تھی، حضور اتنا اپنے رب سے پیار کرتے تھے کہ حضور نے کیا، پچھلی ساری امتوں میں سجدہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ ساری امتوں میں جائز تھا اور سب کرتے تھے، جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا سجدہ، سجدہ جائز تھا تو کیا، سجدہ جائز تھا، لیکن میرے آقا جب آئے اپنے رب سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، فرمایا نہیں یہ جو تشبیہ ہے یہ بھی مجھے نہیں ہونی چاہیے، میرے رب کو ہونی چاہیے، فرمایا یہ نہیں ہونی چاہیے، ہے تو تعظیم، انہوں نے کون سا کچھ پڑھنا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا نا وَلَوْ كَانَ يَنبَغِي أَن يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، فرمایا کہ اگر کسی کے لیے سجدہ کوئی جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، فرمایا پھر میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، سجدے کی اجازت دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور پھر کہتا عورت کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اور کسی کے لیے میں سجدے کی پھر بھی اجازت نہ دیتا، یعنی دو کام کر دیے، سجدے سے منع بھی کیا اور خاوند کا مقام اپنی بیوی کے سامنے بیان فرما دیا، بھی سجدہ نہیں کرنا، باقی ہر مسئلے کی تعظیم کرنی ہے، سجدہ نہیں کرنا، باقی ہر معاملے میں تعظیم و قدر احترام کرنا ہے، یہ تعلیم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور میں آخری جملہ آپ کو بارگاہ میں، یہ بڑی حدیث ہے پھر کبھی سنائیں گے انشاءاللہ، جب حضور جانے لگے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف، ایک رستے میں جھوپڑی آئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور اس مائی کا نام جو جھوپڑی میں تھی اس کا نام معبد تھا۔ میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا کہ یار اس سے پوچھو اگر کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہو تو ہمیں دے دیں، ہم پیسے دے دیں گے۔ اس نے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بکری ہو اس کا دودھ ہم نکال لیں۔ معبد نے کہا بکریاں بھی ساری چلی گئی ہیں، بیمار ایک پڑی ہوئی ہے مریل ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ان سے پوچھو اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نکال لیں۔ اللہ کی عطا حضور پر اس قدر تھی، لیکن اس کے باوجود جو مرضی کسی کے پاس ہو، کرامتے ہوں، اس کے پاس مرید ہوں، اس کو سنتے ہوں لوگ، اس کی عزت ہو، کائنات میں مشہور ہو، اسے شریعت مصطفیٰ کا غلام رہنا پڑے گا، جہاں مرضی ہے کوئی۔ حضور کے پاس کیا نہیں تھا، معجزات تھے۔ مریل بکری، اس نے کہا ٹھیک ہے، حضور نے ہاتھ گھمایا وہ کھڑی ہو گئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو دودھ آنا شروع ہو گیا۔ حضور نے صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے پلایا، ساتھ پلایا، آپ خود حضور نے نوش فرمایا، معبد کو دیا، اور پھر معبد کو گھر کے برتن بھر گئے جناب دودھ سے، دودھ ہی دودھ ہو گیا ہر طرف۔ میرے آقا نے سب کو دودھ پلا دیا۔ ادھر یہ عالم ہے، ایک مریل بکری کا دودھ سب نے پی بھی لیا، ادھر ہجرت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے میرے آقا نے تو کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، تکلیف برداشت کرنا اچھا نہیں ہے، لہذا امن سے بیٹھو۔ فرمایا نا 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 نا، میرے آقا نے تعلیم دے دی۔ اور جب آخر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، وہ حدیث انشاءاللہ بیان کریں گے، معبد کا خاوند آیا نا، اس نے کہا یہ بکری یہ دودھ یہ کہاں سے؟ اس نے پھر حضور